کہ دین میں آنے کے بعد آپ کا بڑا ہائی ایمان ہوتا ہے اور آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, بٹ ایز یو اسپینڈ years and years, 10 years in dawah, 15 years in dawah, and then you become, your heart becomes یعنی hard bro. اس طرح کی جو آیات ہے نا, یہ مجھے پرسنلی نا تھوڑی سی چونکاتی ہیں, مطلب ہلاتی ہیں کہ اللہ کے بندے مطلب ایسے نہ ہو جانا حالت, ایسی حالت نہ ہو کہ تمہارا دل اتنا پتھر دل ہو جائے کہ, اور بیک ان دا ڈیز مجھے لگتا تھا کہ یار میں ایسا ہوں کہ مجھے, ہم قرآن ایک تو پڑھتے ہیں سمجھ آتی ہی نہیں ہے, تلاوت نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی, پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات سنتے اس کا بھی کوئی خاص اگر اثر نہیں ہو رہا, مطلب اثر ان دا سینس کہ آپ اٹھ کے باہر جاتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح سے آج تک, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں, شاید 1% ہوں گے لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنی لمبی بات کر کے اور پھر اپنی بات رکھی ہو. تو جب یہ سچویشن آئی نا, تو یو اسٹارٹ ٹو سی ایوری ڈارک سائڈ آف ایوری تھنگ. آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, میں بھی کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا اپیرنٹلی, لیکن میں کیوں پریشان ہوں. جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم, رمضان بھی گناہ گاروں کو اندر سمیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے سارے گناہ بخشوا دیے. اللہ اکبر. 2-3 آیات ہیں. یرید اللہ ان یتوب علیکم, دیکھیے اللہ چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں, ٹھیک ہے. دوسری, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. اور تیسری وہ جو آپ نے پڑھی تھی آج لیکچر میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ دین ایسی. اچھا, پھر کچھ انبیاء کے الفاظ بھی نا بڑے ہوپ دیتے ہیں, جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا انہ کان بی حفیہ, جب اللہ سے دعا کی نا. اور ایک اور نبی نے کہا تھا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, زکریا السلام نے غالباً کہا تھا. اور مریم علیہ السلام اور زکریا السلام نے ساری آیتیں کر رہے ہیں. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوپ ان اللہ قرآن میں تو بھرا پڑا ہے, یعنی ایوری پیج یو فائنڈ ہوپ. وہ سوال یہ تھا کہ جب آپ چینج ہو رہے تھے, یعنی آپ چینج ہو رہے تھے اور اس آیت نے بہت ہیلپ کی تھی. ایسی آیت ہو یا کوئی ایک پرٹیکولر آیت جو while you were changing which helped you, یاد ہے تو یار اس ٹائم تو آیات یاد ہی نہیں تھی واللہ, اس ٹائم ترجمے ہی پڑے ہوئے تھے. اچھا, یہ یا اس کے تھوڑے سے بعد جب آپ کا تھوڑا سا ریلیشن بلڈ اپ ہوا قرآن کے ساتھ, اور یو تھاٹ یار سبحان اللہ, پڑھتے پڑھتے آیت میرے سامنے آ گئی ہے, یو نو وہ یہی پرابلی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سبحان اللہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. یہ والی آیت آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں, اور پھر ملٹیپل آیات نے اس کو جو نا وہ بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں مجھے بہت. برو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت ہے؟ امید سے زیادہ والی نا مجھے بلکہ نا جس طرح یہ جو آیت ابھی انہوں نے پڑھی ہے نا اجیب دعوت الداعی, یہ والی آیت اس طرح کی جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے, مجھے لگا یہ بھی بعد میں آ کے انہوں نے مجھے اس سے ایک بڑی وہ جو ہم شروع میں آپ ایگزامپل دے رہے ہیں کمفرٹ والی فیلنگ آتی ہے کہ یار میں سیف اور سیکیور, مجھے والی نا اس آیت سے وہ لازمی فیلنگ آتی ہے. بٹ نا مجھے زیادہ موٹیویشن نا کچھ جو دوسری آیات ہے نا کہ سورہ حشر کی ہے جو غالباً جس میں آتا ہے کہ ان جیسے نہ ہو جانا جن کو اللہ نے اپنا آپ بھلا دیا. تو یہ جو اس طرح کی آیات ہے نا کہ جو اللہ کو بلا بیٹھے اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا بیٹھا. یا پھر جس طرح کی آیت ہے کہ اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ پہ قرآن نازل فرماتے تو اٹ وڈ ہیو بین ریزا اور ہمبل ہو جاتا ہے نا, اس کی ڈفرینٹ تفاسیر ہیں. اس طرح کی جو آیات ہے نا, یہ مجھے پرسنلی نا تھوڑی سی چونکاتی ہیں, مطلب ہلاتی ہیں کہ اللہ کے بندے مطلب ایسے نہ ہو جانا حالت, ایسی حالت نہ ہو کہ تمہارا دل اتنا پتھر دل ہو جائے کہ, اور بیک ان دا ڈیز مجھے لگتا تھا کہ یار میں ایسا ہوں کہ مجھے, ہم قرآن ایک تو پڑھتے ہیں سمجھ آتی ہی نہیں ہے, تلاوت نماز بھی اگر پڑھتے تو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی, پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات سنتے اس کا بھی کوئی خاص اگر اثر نہیں ہو رہا, مطلب اثر ان دا سینس کہ آپ اٹھ کے باہر جاتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. سو وہ نا لیٹر آن نا وہ آپ کو کھٹکتی ہے. یقین کریں بھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں بات یاد آ گئی, یعنی جو کہ بڑی چونکا دینے والی ہے, اور ہر اس بندے کے لیے ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں یار میں دیندار ہوں, میرے پاس داڑھی بھی ہے, سب کچھ اوکے ہے. ابو بکر صدیق جب امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, تو کچھ لوگ نا یمن سے آتے ہیں, شیخ وہاں پہ نا قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی, تو وہ لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا انہوں نے. ابو بکر نے پتہ کیا
پہلے ہم ایسے ہوا کرتے تھے, ہمیں بھی ایسے رونا آتا تھا, آج ہمیں رونا نہیں آتا. شیخ وہ جو اچھا میں نے جو روایت پڑھی اس میں ہا کذا کنا ثم قست قلوبنا, اللہ اکبر, ہم ایسے ہوتے تھے پھر ہمارا دل سخت ہو گیا. یار کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر فرما رہے ہیں, یا اللہ, یعنی جن اندازہ کی کریں, تلاوت کا مشہور ہے, مطلب کہ وہ جتنا رویا کرتے تھے یعنی ان نمازوں میں, کو آگے امامت اس لیے نہیں ملتی تھی کیونکہ وہ اتنا روتے تھے کہ نماز کنٹینیو کر پائیں گے, ختم یار نہیں یہ ہو. بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو نا پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے بھی بتاؤں, واللہ یہ نا ایک یہ کیوں ہے ایسے ویسے کہ دین میں آنے کے بعد آپ کا بڑا ہائی ایمان ہوتا ہے اور آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, بٹ ایز یو اسپینڈ years and years, 10 years in dawah, 15 years in dawah, and then you become, your heart becomes یعنی hard bro. یار مجھے اللہ عالم, بٹ ون آف دا ریزنز اگر آپ جنرلی باقی چیزوں میں دیکھیں نا, جب آپ کوئی چیز نئی چیز کرتے ہیں, کوئی نیا اسکل بھی سیکھتے ہیں, کوئی نئی چیز کرنا شروع کرتے ہیں, کوئی نیا پروجیکٹ بھی شروع کرتے ہیں, اس کی جنرلی اسٹارٹ کی جو ایک ایکسائٹمنٹ اور وہ چیز ذرا زیادہ ہوتی ہے, اس کا افیکٹ آپ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, اینڈ لیٹر آن اٹ سارٹ آف ڈوینڈلز ڈاؤن. آئی تھنک ون آف دا ویز ٹو کیپ اٹ اپ از, جو ابھی ایک طرح سے مزمل نے بات کی تھی نا, کہ علم سے جڑے رہنا اور اپنے آپ کو نا پش کرتے رہنا. سو یو کانٹ, یس قرآن تو میریکل ہے ہی ہے, قرآن سے تو آپ نے تعلق بناتے ہی رہنا ہے بار 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 بار, بٹ اپنے آپ کو نا کسی ایک فیلڈ میں یا جو آپ کو زیادہ انٹرسٹ, اپنے آپ کو لیول اپ وہ کریں. جو علم آپ کو جو ایک لیکچر آپ کا ہفتہ بدل دیتا تھا, اب بھی آپ روزانہ بھی لیکچر سن رہے ہو, وہ آپ کا وہ دن مشکل سے بدل رہا ہوتا ہے. میں نے جو انالیسس کیا نا, وہ پتہ کیا کیا, وہ یہ کہ قربانی ہے برو. جب آپ شروع میں دین کی طرف آتے ہو نا, آپ اپنا بڑے محبوب چیزیں لیٹ گو کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے, اور اپنی لذتوں کو قربان کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے. بٹ دین اس لیے کر رہے ہو نا, بیکاز جو آپ نے بات کی نا کہ شروع میں موٹیویشن زیادہ ہے نا, اس لیے قربانی ہو رہی ہے. لیکن اب جو دین پہ آپ آ جاتے ہو نا, اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے حلال یا مباح چیزوں پہ بھی کمپرومائز کرنا چاہیے. وہی نا برو, میں یہاں سے علم اور عمل میں دونوں میں آپ کو یو شوڈ ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ. ہم وہ جو آپ نے کہا کہ ایک آپ لیول اپ آتا ہے, یہاں پر آ جاتے ہیں, اینڈ دین یو سارٹ آف اسٹے دیئر, اور پھر آپ ادھر ہی رکے رہتے ہو, یہیں سے ادھر ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. مجھے لیکچر ہے, تھوڑا سا لیکچر سنا, ہلکا سے اوپر ہوا, پھر واپس وہیں آگے. سو یو ناٹ میکنگ دوز نیکسٹ اسٹیپس. تو یس ہم سارے شاید گلٹی ہوں اس کے. یہی والی بات جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا آیت کے حوالے سے, اصل میں مجھے ابھی چھوٹی سی چیز آپ کو بتانی تھی. وہ یہ کہ آپ تھے اس جگہ پہ جب نسل میں, اس میں نا آئی واز دیئر, اور میں نے وہ جو اللہ کے نبی کی دعا ہے نا, اللہم انی عبدک والی, اس کے اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ہیوملٹی ہے کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک. اس میں شدید ہیوملٹی. اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں کہ کیا چاہیے. تو ایک تو ان کی یہ صفت بیان کر کے اینڈ دین ہی سیز کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کا جو آپ نے اپنے اس قرآن میں نازل کیا ہے, اپنی خلقت کو سکھایا ہے, اینڈ ایوری تھنگ. اب آپ سوچیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح سے آج تک, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں, شاید 1% ہوں گے لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنی لمبی بات کر کے اور پھر اپنی بات رکھی ہو. اور وہ میں اب ٹائم شارٹ ہے تو اس کو میں جلدی اسکپ کر رہا ہوں کہ وہ پہلے تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ کی, اور پھر ہیوملٹی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تمام میں ناموں سے آپ سے سوال کرتا ہوں, اینڈ دین ہی آسکس فار ہم کہ مجھے یہ چاہیے. اور وہ کیا ہے, جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں نا تو کہیں سوچتے ہیں کہ یار یہ تھوڑی سی کلیشے بات ہے, کیا مطلب ہے اس بات کا. اور وہ بات پتہ کیا تھی, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ اللہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں, ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی, اور میرے حزن اور غم کو دور کرنے والے اور اس پریشانی کو مٹانے والا اس قرآن کو بنا دیں. اینڈ وین آئی واز ایکسپلیننگ دس آیا نا, تو اس سے سم ٹائم ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک چیز بیان کر رہے ہوتے ہو اور شاید اس طرح سے اس سے گزرے نہیں ہوتے. کچھ ہی دن بعد نا, پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا, اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ دن آتے یو فیل ویری ڈپریس آؤٹ آف نو ویئر. تو میں تھوڑا سا ان میں سے ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, نمازیں اور نوافل اور صدقات سب کچھ ٹھیک ہیں, لیکن دیر از سم کائنڈ آف نا ڈپریسنگ سچویشن جو چلتی ہے اینڈ اٹ اسٹیز کچھ لوگوں کے ساتھ. آئی ایم فرام ون آف دیم. اس کے اوپر آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد نے کچھ بات کی ہے, قبض اور بس کی سچویشن کچھ لوگوں پہ آتی ہے. تو جب یہ سچویشن آئی نا تو یو اسٹارٹ ٹو سی ایوری ڈارک سائڈ آف ایوری تھنگ. آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, میں بھی کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا اپیرنٹلی, لیکن میں کیوں پریشان ہوں. اب ہو یہ رہا تھا, سنس میں نے یہ وہاں پہ بیان کی تھی کہ انت جعل القرآن ربیع قلبی, کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اب حیرانی کے طور پہ ہوتا بھی ہے کہ آپ زندگی کی ڈفرینٹ فیزز میں جب ہوتے ہو نا, تو آپ کی کوئی نہ کوئی ایک فیوریٹ آیت ہوتی ہے,
ممکن ہے اس فیوریٹ ویک میں یا فیوریٹ منتھ میں یا جو بھی. میریکلسلی میں سورہ یوسف کو بہت سننے لگ گیا, اور اس کے اندر نا ایک آیت پہ آ کے نا یہ جو آپ نے کہا نا کہ حضرت ابوبکر والی بھی سچویشن کیا کہ وہ اب کیفیت نہیں آتی, اصل میں وہی بات ہے کہ ہمارا تھوڑا سا جو ریلیشن ہے نا وہ ویگ ہو جاتا ہے, اور پھر ہم جو اس کے سولوشنز ہیں نا وہ کوئی اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو واقعہ ہے نا کہ جہاں پہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اب ان کے پاس مزید دوسرے سفر میں خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے, تو ان کے الفاظ ہیں اپنے بھائی کو, اور ان کو نہیں پتا یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فتصدق علینا, آپ صدقہ کیجیے ہم پر. اور اگلے الفاظ تھے ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ تعالیٰ جو صدقہ کرتے ہیں نا ان کو جزا دیتے ہیں. اب صدقہ کہاں اور میری سچویشن کہاں؟ اس سچویشن جب بھی میں آیت سے گزرتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اس بات سے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں نا, تو یہ آیت مجھے اس ٹائم یہ سکون دے رہی ہے اور میرے دل کی یہ بہار بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو نا ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو نا جزا دیتے, ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے. تو وہ جو ربیع قلبی بننا ہے نا قرآن کا, وہ یہ ساری چیزیں. اور اسے تھوڑی سی دیر بعد آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ انتظار کرتے رہے, اور انہی کے ہی الفاظ ہیں لا تیأسوا من روح اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. شیخ یہ تو جو سورہ ہے نا یہ تو اتنی امیزنگ سورہ ہے. آپ اندازہ کریں نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے مشکل ترین وقت کون سا تھا, تو شی واز ایکسپیکٹنگ کہ رسول اللہ نا احد کا نام لیں گے کیونکہ وہ وہاں پہ پریزنٹ تھی. ہمارے نبی نے کیا کہا, یعنی طائف کا, یعنی وہ پورا سال ہے نا. اب آپ امیجن کریں کہ ہمارے نبی نے یہ ٹیسٹیفائی کیا کہ یہ سال بہت ٹف تھا میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجعل هذا القرآن ربیع قلبی وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر دی. یس شیخ. اور یعنی اب کنٹمپریری اسکالرز, ایک شیخ ہیں مینٹور ہیں میرے, وہ کہتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے ہی از این عرب, کہتے ہیں وہ نا جیل میں تھے ایجپٹ میں, اس زمانے میں تھوڑا سا یہ وہ ٹھیک حالات نہیں تھی مصر کے. کہتے ہیں نہ جانے کتنے سال وہ رہے جیل میں, جب بھی میں جاتا I saw him reciting سورہ یوسف. اچھا شیخ, سورہ یوسف کا رمضان سے بڑا خاص تعلق ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اچھا سبحان اللہ. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے کریم اینڈ نوبل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے قرآن کے مطابق جواب دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور حدیث بھی ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ نوبل وہ ہے جو اللہ کے سب سے تقوی والا کانشیس ہے. تو صحابہ کہتے نہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ مراد نہیں تھا, سب سے نوبل ان ٹرمز آف لینیج ایکسپریسی کون ہے, اور وہ عرب تھے تو ان کے ہاں بڑے یہ لینیج میٹر گئی تھی. تو انہوں نے کہا یوسف. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, یعنی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نوبل ہیں, بڑی اللہ کے نبی کا تواضع تھا. اور لینیج کی پرسپیکٹو سے بات ٹھیک بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے والد تو نبی نہیں تھے نا, اور عبد المطلب بھی نبی نہیں تھے, لیکن یعقوب بھی نبی, اسحاق بھی نبی, اور ابراہیم جیسا کون ہو سکتا ہے. تو لینیج سب سے کریم ہے. اور رمضان ہم اکثر کہتے ہیں رمضان مبارک, تو اللہ کے نبی نے بھی کہا رمضان کو لوگ کریم بھی کہتے ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہنا چاہیے یا وہ چیز ہے, لیکن اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, علماء کہتے ہیں, سلف صالحین کہتے ہیں, ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ جیسے یعقوب کے لیے یوسف سے نا, اسی طرح سے اللہ کے لیے رمضان ہے. اچھا سبحان اللہ. جیسے 11 بیٹے الگ تھے اور یوسف اسپیشل تھے, اللہ کی نظر میں 11 مہینے الگ ہیں اور رمضان اسپیشل ہے. اور جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم, رمضان بھی گناہ گاروں کو اندر سمیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے سارے گناہ بخشوا دیے جائیں گے. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اکثر. روزانہ رمضان کی راتوں کا اعلان ہوتا ہے, خیر کے چاہنے والے اور بڑھ آگے اور عیش شر کے چاہنے والے پیچھے. اور اس کی واللہ بہت انالوجیز ہیں, بہت زیادہ رمضان کے اندر اللہ کے کرم کی اور یوسف علیہ السلام کے کریم ہونے کی, کہ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو خواب کی وہ بتایا اور کہا کہ اپنا مینشن لازمی کرنا میرے اس کے سامنے. سالوں سال بھول گئے وہ شیخ, ایک دن نہیں, 2 ہفتہ نہیں, سالوں سال بھول گئے. اور جب سالوں بعد آئے تو کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. یوسف نے نہیں کہا کہ بھائی جان تم کدھر, مجھے بھول گئے, میرا ذکر بھی نہیں کیا. اور ان سے یعنی جنرosity ٹو the extent some people are generous with their wealth but not with their time.
Some people are generous with their time but not with their wealth. But Yusuf علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اس بات پہ کہ تم چلو بھول گئے تھے. ایون جو خاتون والا واقعہ یار مجھے اللہ عالم بٹ ون آف دا ریزنس اگر آپ جنرلی باقی چیزوں میں دیکھیں نا, جب آپ کوئی چیز نئی چیز کرتے ہیں, کوئی نیا اسکل بھی سیکھتے ہیں, کوئی نئی چیز کرنا شروع کرتے ہیں, کوئی نیا پروجیکٹ بھی شروع کرتے ہیں, اس کی جنرلی اسٹارٹ کی جو ایک ایکسائٹمنٹ اور وہ چیز ذرا زیادہ ہوتی ہے, اس کا افیکٹ آپ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, اینڈ لیٹر آن اٹ سارٹ آف ڈوینڈلز ڈاؤن. آئی تھنک ون آف دا ویز ٹو کیپ اٹ اپ از, جو ابھی ایک طرح سے مزمل نے ایک بات کی تھی نا, کہ علم سے جڑے رہنا اور اپنے آپ کو نا پش کرتے رہنا. سو یو کانٹ, یس قرآن تو میریکل ہے ہی ہے, قرآن سے تو آپ نے تعلق بناتے ہی رہنا ہے بار 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 بار, بٹ اپنے آپ کو نا کسی ایک فیلڈ میں یا جو آپ کو زیادہ انٹرسٹ, اپنے آپ کو لیول اپ وہ کریں. جو علم آپ کو جو ایک لیکچر آپ کا ہفتہ بدل دیتا تھا, اب بھی آپ روزانہ بھی لیکچر سن رہے ہو, وہ آپ کا وہ دن مشکل سے بدل رہا ہوتا ہے. میں نے جو انالیسس کیا نا, وہ پتہ کیا کیا, وہ یہ کہ قربانی ہے برو. جب آپ شروع میں دین کی طرف آتے ہو نا, آپ اپنا بڑے محبوب چیزیں لیٹ گو کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے, اور اپنی لذتوں کو قربان کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے. بٹ اس لیے کر رہے ہو نا, بیکاز جو آپ نے بات کی نا کہ شروع میں موٹیویشن زیادہ ہے نا, اس لیے قربانی ہو رہی ہے. لیکن اب جو دین پہ آپ آ جاتے ہو نا, اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے حلال یا مباح چیزوں پہ بھی کمپرومائز کرنا چاہیے. وہی نا برو, میں یہاں سے علم اور عمل میں دونوں میں آپ کو یو شوڈ ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ. ہم وہ جو آپ نے کہا کہ ایک آپ لیول اپ آتا ہے, یہاں پر آ جاتے ہیں, اینڈ دین یو سارٹ آف اسٹے دیئر, اور پھر آپ ادھر ہی رکے رہتے ہو, یہیں سے ادھر ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. مجھے لیکچر ہے, تھوڑا سا لیکچر سنا, ہلکا سا اوپر ہوا, پھر واپس وہیں آ گئے. سو یو ناٹ میکنگ دوز نیکسٹ اسٹیپس. تو یس ہم سارے شاید گلٹی ہوں اس کے. یہی والی بات جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا آیت کے حوالے سے, اصل میں مجھے ابھی چھوٹی سی چیز آپ کو بتانی تھی. وہ یہ کہ آپ تھے اس جگہ پہ جب نسل میں, اس میں نا آئی واز دیئر, اور میں نے وہ جو اللہ کے نبی کی دعا ہے نا, اللہم انی عبدک والی, اس کے اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ہیوملٹی ہے کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ما اظن فی حکمک. اس میں شدید ہیوملٹی, اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں کہ کیا چاہیے. تو ایک تو ان کی یہ صفت بیان کر کے اینڈ دین ہی سیز کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کا جو آپ نے اپنے اس قرآن میں نازل کیا ہے, اپنی خلقت کو سکھایا ہے, اینڈ ایوری تھنگ. اب آپ سوچیں, انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. شیخ یہ تو جو سورہ ہے نا, یہ تو اتنی امیزنگ سورہ ہے. آپ اندازہ کریں نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے مشکل ترین وقت کون سا تھا, تو شی واز ایکسپیکٹنگ کہ رسول اللہ نا احد کا نام لیں گے کیونکہ وہ وہاں پہ پریزنٹ تھی. تمہارے نبی نے کیا کہا, یعنی طائف کا, یعنی وہ پورا سال ہے نا. اب آپ امیجن کریں کہ ہمارے نبی نے یہ ٹیسٹیفائی کیا کہ یہ سال بہت ٹف تھا میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجعل هذا القرآن ربیع قلبی, وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر دی. یس شیخ. اور یعنی آپ کنٹمپریری اسکالرز, ایک شیخ ہیں مینٹور ہیں میرے, وہ کہتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے, ہی از این عرب, کہتے ہیں وہ نا جیل میں تھے ایجپٹ میں. اس زمانے میں تھوڑا سا یہ وہ ٹھیک حالات نہیں تھی مصر کے. کہتے ہیں نہ جانے کتنے سال وہ رہے جیل میں. جب بھی میں جاتا آئی سو ہم ریسائٹنگ سورہ یوسف. اللہ. اچھا شیخ, سورہ یوسف کا رمضان سے بڑا خاص تعلق ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اچھا سبحان اللہ. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے کریم اینڈ نوبل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے قرآن کے مطابق جواب دیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور حدیث بھی ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ نوبل وہ ہے جو اللہ کے سب سے تقوی والا, کانشیس ہے. تو صحابہ کہتے نہیں یا رسول اللہ, ہمارا یہ مراد نہیں تھا, سب سے نوبل ان ٹرمز آف لینیج ایکس وائی زی کون ہے؟ اور وہ عرب تھے تو ان کے ہاں بڑے یہ لینیج میٹر کی تھی. تو انہوں نے کہا یوسف. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یعنی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نوبل ہیں, بٹ اللہ کے نبی کا تواضع تھا. اور لینیج کی پرسپیکٹو سے بات ٹھیک بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے والد تو نبی نہیں تھے نا, اور عبد المطلب بھی نبی نہیں تھے, لیکن یعقوب بھی نبی, اسحاق بھی نبی, اور ابراہیم جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو لینیج کی سب سے کریم ہے. اور رمضان, ہم اکثر کہتے ہیں رمضان مبارک, تو اللہ کے نبی نے بھی کہا رمضان کو لوگ کریم بھی کہتے ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہنا چاہیے یا وہ چیز ہے, لیکن اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, علماء کہتے ہیں, سلف صالحین کہتے ہیں, ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ جیسے یعقوب کے لیے یوسف سے نا, اسی طرح سے اللہ کے لیے رمضان ہے. اچھا سبحان اللہ. جیسے 11 بیٹے
الگ تھے اور یوسف اسپیشل تھے. اللہ کی نظر میں 11 مہینے الگ ہیں اور رمضان اسپیشل ہے. اور